بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. میں ایک ہاؤس وائف ہوں. میرے ہسبینڈ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. میں مہنگائی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور گزارا مشکل ہو رہا ہے. ہم بچوں کے اسکول کی فیس دیں یا گھر کا خرچہ چلائیں. اور اب تو اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کی جو پرائس ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے اور جو روپے کی ویلیو ہے وہ بھی مستحکم ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب تو رمضان المبارک بھی آ رہا ہے, لیکن جو ہے بیسک کوموڈیٹیز کی پرائس بالکل کم نہیں ہو رہی ہے. تو خدارا آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں. اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے, تو پھر آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں. جی امرین, بالکل آپ نے وہ بات کی جو کہ آپ یقین کریں کہ اب تک ہماری صرف اور صرف کانسنٹریشن اگر باقی ساری چیزیں ایک طرف ہیں تو مہنگائی ایک طرف ہے. اور مہنگائی کے اندر آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے, کیونکہ مہنگائی تو کئی چیزوں کی ہے نا. کئی چیزوں کی مہنگائی ایسی ہے جو کہ ہم ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں. مثلا یعنی اگر ایک دکان میں ایک قیمت آ رہی ہے اور دوسری دکان اور کوئی قیمت دے رہی ہے اور چیز تو وہی ہے, تو یہاں تو ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لے سکتے ہیں اور ہم پورا اس کے اوپر بھی زور لگا رہے ہیں. ایک مہنگائی یہ, اور یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے, مہنگائی یہ ہے کہ ایک کسان سبزیاں یا جو بھی اپنی پیداوار ہے وہ ایک قیمت کے اوپر وہ لے کے جاتا ہے مارکیٹ کے اندر, لیکن اس مارکیٹ سے جب وہ چیز جاتی ہے شہر میں یعنی ریٹیل میں, یعنی جب آپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. وہ کسان بیچارے کو پورے پیسے نہیں ملتے. میں نے کسانوں کو ملا جا کے, تو کسانوں نے کہا جی ہمارا تو مشکل سے خرچہ پورا ہو رہا ہے جو ہم اپنی پیداوار یا جو سبزیاں بتا رہے تھے, لیکن وہی سبزی جب وہ جا رہی ہے شہر کے اندر تو وہاں وہ دگنی سے بھی زیادہ قیمت پہ بک رہی ہے. تو جو بیچ میں مڈل مین ہے وہ بہت بڑے پیسے بنا رہا ہے. اس کا ہم ایک توڑ لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ شروع بھی ہو گیا. ہم نے آہستہ آہستہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی وہ جو منڈی سے ایک اس طرح چیز کریں کہ ڈائریکٹلی وہ چیزیں جائیں گی لوگوں کے پاس اور وہ کسان کو بھی زیادہ پیسہ مل جائے گا اور جو لوگ ہیں جو شہر کے اندر لوگ ان کے لیے بھی قیمتیں کم ہو جائیں گی. یہ ایک پوری نئی چیز کر رہے ہیں کیونکہ ایک نیا سوچ لے کے آ رہے ہیں اور یہ شروع ہو گیا. لاہور میں ہم نے اب کئی جگہ شروع کیے ہیں یا اب اسلام آباد میں شروع کرنے لگے. یہ شہروں کے اندر اب ہم کرنے لگے, اس سے بھی فرق پڑے گا. ایک تیسرا طریقہ, ایک تیسری وجہ ہے, وہ ہے جو میں شروع میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب روپیہ مثلا ہمارا روپیہ اب ہمارے آنے کے بعد 107 روپیہ تھا, ہمارے آنے سے پہلے روپیہ 124 تھا, لیکن اس سے 6-7 مہینے پہلے 107 کا تھا. یعنی 2018 کی شروع میں تقریباً 107 روپے کا ڈالر تھا اور وہ 2018 کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے پہنچ گیا 160 روپے پہ. اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ہماری اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے تو روپیہ بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اس کا آپ کو افیکٹ آئے گا. مثلا امیجیٹلی افیکٹ تو آ گیا نا کہ ڈیزل کی قیمت گر گئی, آپ کو پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی, تو یہ تو آپ کو افیکٹ نظر آ گیا جب روپیہ مضبوط ہوا. لیکن اس کی جو جب 107 سے 150 روپے پہ بھی گیا تو اس کا افیکٹ کس کے اوپر پڑا؟ بجلی کے اوپر پڑا. آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے, تیل ہوتا ہے امپورٹ. پھر جو بجلی کے سارے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں وہ ہیں سارے ڈالرز کے اندر, ہمارے سے پہلے کے کانٹریکٹ سائن کیے گئے. تو وہ کیونکہ ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں وہ ایک دم اس کے اوپر بھی افیکٹ پڑ گیا. جیسے ہی ڈالر مضبوط ہوا روپیہ گرا, ادھر بھی قیمت بڑھ گئی. پھر جب ڈیزل مہنگا ہوا, ساری ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی, ساری چیزوں کے اوپر اس کا کاسٹ چلا گیا. پھر جو باہر سے ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, باہر سے چیزیں سب سے بڑا تو جو عام لوگوں کو آپ کو افیکٹ کرتا ہے گھی. اب تقریباً 70% ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں, 70. تو 70% جو گھی کے اندر جو تیل جاتا ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. پھر دالیں, سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ایک وہ زرعی ملک, ہم 70% دالیں اپنی امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. اور ایک اور مسئلہ آیا کہ ہمیں گندم جو کہ پاکستان میں ہمیشہ ہوتی تھی وہ ہماری
آبادی کیونکہ بڑھتی گئی ہے، جو گندم پاکستان میں تھی اس کے اندر خسارہ آ گیا، ایک تو بارشیں غلط ٹائم پہ ہو گئی، تو ہمیں ایک سال کے اندر 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑی، اور اس کے علاوہ گندم امپورٹ اور اس کا سارا امپیکٹ پڑا، یعنی جیسے آپ گندم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ مہنگی، باہر سے مہنگی آئی یہاں سے، تو اس کا بھی امپیکٹ پڑا۔ تو جو امپورٹس مہنگی ہوئی روپے گرنے سے، ایک وہ ہو گئی، پھر ایک بدقسمتی سے ایک اور اب چیز ہم نے آہستہ آہستہ انکوائریز میں پتہ چلا، وہ کیا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مافیاز۔ یہ امرین آپ نے سمجھنے کی بات ہے، یہاں پاکستان میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے، قائد اعظم نے بھی ان کی بات کی تھی، جو ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھاتے ہیں۔ یہ مافیاز بیٹھے ہوئے تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ سٹا کھیلتے ہیں۔ عموماً تو چیز تب مہنگی ہوتی ہے جب اس کی سپلائی کم ہو جائے، مثلا اگر کمی ہو جائے کسی چیز کی، اگر چینی کی کمی ہو گئی تو زیادہ لوگ چینی مانگیں گے، اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی۔ لیکن یہاں چینی پڑی ہوتی ہے، ذخیرے پڑے ہوتے ہیں چینی کے، لیکن قیمت اوپر جانی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وقت پہ چینی انہوں نے کہا جی اتنی زیادہ ایکسپورٹ کرو، چینی ایکسپورٹ کرنی شروع کی، وہ چینی کی قیمت اوپر چلی گئی۔ سو اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے مافیاز بیٹھے ہیں جن کے پیچھے پہلی دفعہ پاکستان میں ہم اب جا رہے ہیں۔ میں یہاں شہزاد اکبر کو بلایا ہوا ہے، یہ آپ کو اصل میں، کیونکہ پوری انکوائری کی گئی اس کے اوپر، ایف آئی اے نے پوری اس کے اوپر انکوائری کر کے تو رپورٹ لے کے آئے کہ کس طرح آرٹیفیشلی چینی کی قیمت اوپر کی جاتی ہے، لوگوں کا بیچاروں کا خون چوسا جاتا ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ کیسے اربوں 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 روپیہ بناتے ہیں اس سے۔ اور یہ آٹے کے اوپر بھی ہمیں جب اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ ہے کہ کیسے وہاں بھی ذخیرہ اندوزی کر کے تو آٹے کی قیمت اوپر لے جائی جاتی ہے۔ تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اس کے مختلف طریقے ہیں، لیکن یہ آپ یقین کر لیں امرین، گھبرانے کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سارا وقت ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، یا تو ہمیں گورنمنٹ کو فکر نہ ہو اس کے اوپر سارا وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کنٹرول کریں۔ اس کے اوپر جو سب سے بڑی چیز ہم اب کرنے جا رہے ہیں، اس سال ایک پوری نئی ایگریکلچر کی ایک ریولوشنری پالیسی لے کے آ رہے ہیں، جس سے ہم نے اپنا سارا جو ایگریکلچر کا سیکٹر چینج کر دینا ہے۔ اس میں سے پہلے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پہلے سے پتہ چل جائے گا کہ کون سے سیزن میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے، تاکہ کسی قسم کی شارٹیج آگے سے نہ ہو، تاکہ شارٹیج کی وجہ سے قیمتیں اوپر نہ چلی جائیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر پچھلے ایک سال سے یہ مختلف چیزیں کہ کیا وجہ ہے مہنگائی کے، اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو ہم اس کے اوپر قابو پا کے دکھائیں گے۔